بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوار بھی کیسا خوب ہے۔ امام حسین کے بچپن کا واقعہ۔ مدینہ منورہ کا ایک روشن دن تھا۔ آسمان پر ہلکی دھوپ تھی اور گلیوں میں خوشبو بکھری ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ کا ایک حلقہ بیٹھا تھا۔ نبی کریم ان کے درمیان تشریف فرما تھے۔ چہرہ انور پر نور ہی نور تھا۔ صحابہ خاموشی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، نصیحتیں اور دعائیں سن رہے تھے۔ سب کے دل عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لبریز تھے۔ اسی دوران اچانک مسجد کے دروازے سے ایک ننھا سا بچہ دوڑتا ہوا آیا۔ سفید چہرہ، بڑی بڑی آنکھیں اور معصومیت سے بھرا ہوا چہرہ۔ وہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام تھے، جو اس وقت صرف چند سال کے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اپنے پیارے نواسے حسین کو دیکھا، چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلایا اور حسین کو پیار سے سینے سے لگا لیا۔ چہرے کو دیکھ کر خوشی سے کھل اٹھا۔ چند لمحوں بعد امام حسین نے شرارت سے نبی کریم اپنے شانے پر چڑھنے کی کوشش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھک گئے اور انہیں اپنے کندھوں پر سوار کر لیا۔ اب حسین نبی کریم کے کندھوں پر بیٹھے ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر چلتے ہوئے مسکرا کر انہیں خوش کر رہے تھے۔ یہ منظر اتنا دلکش اور محبت سے بھرا ہوا تھا کہ صحابہ کرام کی آنکھیں جھک گئیں۔ ان میں سے ایک صحابی نے حیرت اور محبت سے کہا، کیا سواری خوب ہے؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت پیار سے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور سوار بھی کیسا خوب ہے۔ یہ جواب معمولی نہیں تھا جو وحی کے تابع بولتے تھے۔ اس جملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف حسین کی عزت بیان کی طرف بھی اشارہ فرمایا، یہ گویا اعلان تھا کہ حسین فقط میرے نواسے نہیں بلکہ جنت کے نوجوانوں کے سردار بھی ہے۔ اس واقعے کا سبق، یہ واقعہ ہمیں کئی پہلوؤں سے سکھاتا ہے۔ ایک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں سے محبت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بے حد محبت کرتے تھے، خاص طور پر حسین اور حسین سے۔ ان کے ساتھ کھیلنا، ان کو گود میں لینا، کندھوں پر سوار کرنا، یہ سب کچھ ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ بچوں کے ساتھ شفقت اور نرمی کی جائے۔ دو، امام حسین کی عظمت کا اظہار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان کو کندھوں پر سوار نہیں کیا بلکہ ان کی تعریف بھی فرمائی۔ یہ ان کے روحانی، اخلاقی اور دینی مقام کی نشاندہی ہے۔ تواضع و انکساری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ایک اشارے پر چاند دو ٹکڑے ہو سکتا تھا، وہ خود کو بچوں کے سامنے جھکاتے تھے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ بڑائی تو انکساری میں ہے۔ سیرت حسین کی جھلک۔ بچپن ہی سے امام حسین کے کردار میں معصومیت، ادب، شرم اور محبت نمایاں تھی۔ یہی صفات ان کی پوری زندگی میں ان کے ساتھ رہی، حتیٰ کہ میدان کربلا تک۔ صحابہ کرام کی محبت۔ صحابہ کرام نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو عام بچوں کی طرح نہیں دیکھا۔ ان کے دلوں میں حسن حسین کی محبت یوں جاگزے تھی جیسے ایمان کا حصہ ہو۔ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسین کو گود میں لیتے، صحابہ بھی خوش ہو جاتے۔ ایک اور دن، ایک اور منظر، کبھی کبھی امام حسین مسجد میں داخل ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہوتے۔ جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسین کو آتے دیکھتے، فوراً منبر سے اتر آتے، انہیں اٹھاتے اور اپنے ساتھ لے جاتے اور فرماتے، یہ میرے بیٹے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما۔ ترمذی شریف۔ کربلا کی جھلک۔ اس واقعے میں یہ معصوم حسین، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں پر سوار کیا، وہی حسین علیہ السلام تھے جو بعد میں کربلا میں دین کی حفاظت کے لیے شہید ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں ہی اس قربانی کا علم تھا، اسی لیے وہ کبھی کبھی حسین کو دیکھ کر رو بھی دیا کرتے تھے۔ اختتامیہ۔ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ، سوار بھی کیسا خوب ہے، دراصل ایک بڑا پیغام ہے۔ بچوں سے محبت سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے۔
امام حسین کی عظمت اور کردار بچپن سے ہی نمایاں تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ دین صرف عبادات کا نام نہیں بلکہ محبت، اخلاق اور کردار کا بھی ہے۔ آمین یا رب العالمین۔